نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ مفتی محمد اسحاق صاحب معروف دینی اسکالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ میں مفتی صاحب سے سوالات کا آغاز کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، ہمیں ابن عربی کے بارے میں حسن محفوظ صاحب نے سعودی عرب سے ایک ای میل بھیجی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ میرا سوال شیخ ابن عربی کے متعلق ہے۔ یہاں کے جتنے مشہور علماء ہیں اور ماضی کے بھی، انہوں نے ابن عربی کی تکفیر کی ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ احسان کیا ہے کہ انہیں گمراہ کہہ دیا ہے۔ آپ ان کا کافی دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ مجھے تو آج تک کوئی ایسا عالم نہیں ملا جو اس معمے کو حل کر سکے۔ گزارش ہے کہ آپ ہی اس کا کچھ حل فرمائیں کہ آیا وہ کافر تھے یا فقط گمراہ، اور یہ بھی بتا دیجیے، آپ عموماً کہتے ہیں کہ ان کی اصطلاحات کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، وہ کون سی اصطلاحات ہیں؟ ان کو سمجھنے کے لیے کوئی ابتدائی کتاب ہے تو فرمائیے۔ سوال بظاہر تو مختصر ہے، مگر ہے تفصیل طرف پوری کتاب چاہیے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے کہا کہ ابن عربی کافر ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، ان کی کتابیں جلا دینی چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی کتابوں سے استنجا بھی ٹھیک ہے۔ بہت متشدد ہو گئے، مگر ایسے نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، بڑے بڑے نیک لوگوں نے ان کی تعریفیں کی۔ تو میں نے ان کی اصل کتابیں جب گناہ ہو چکے تھے، میں نے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھ آئی نا کہ حقیقی وجود جو ہے نا، جو وحدت الوجود ہے، غلط تشریح کرنے والے تو ٹھیک ہے، شری کرشن جی مہاراج کی گیتا جو ہے نا، بھاگوت گیتا، اس میں تو یہی کہ خدا ہی شکلیں بدلا کر آ گیا، آپ بھی خدا ہے میں بھی خدا، ایک تو یہ بات تو وجود ہے، یہ تو کفر ہی ہے۔ جب بندہ ہی نہ رات بھر بات کس نے کرنی ہے، شریعت کس کے لیے، جنت دوست کے لیے، وحدت الوجود کسی مسلمان عالم نے نہیں کی۔ وحدت الوجود جو ہے نا حقیقی، وہ یہ ہے کہ اللہ کا وجود حقیقی ہے، وہ تھا، ہے، رہے گا۔ ہمارا وجود جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں ذلی یا تعین، ہم سایہ ہیں سر۔ میں صاف کہوں، اگر میں سمجھوں نا کہ میں اللہ تعالیٰ اب نام ہی رہے تو ہے ہوں، کافر ہو جاؤں۔ اس طرح کا وجود مخلوق کو نہیں ملا، باریک بات ہے۔ ہمارا وجود خدا کا سایہ، ساتھ ساتھ اللہ ایک سیکنڈ کے لیے توجہ ہٹا لینا فنا ہو جائے گا۔ یہ اس طرح نہیں کہ بنا دیا جیسے کاریگر نے میز بنا دیا، وہ زندہ یہ مر گیا، کاری میز ہے۔ مخلوق کا وجود استقلالی جو ہے نا، اب ہم دنیا داری سمجھ سکتے کہ واقعی ہم ہیں، چل نہیں، ہم کچھ نہیں۔ کرنٹ آ رہا، ہم چل رہے ہیں، کرنٹ رک جائے اسی وجہ۔ آئیے جیسے بجلی ہے نا، پاور ہاؤس سے کرنٹ آ رہا، ہم سوئچ آف آن کر لیتے، اتنا ہے ہمارے پاس میں، اگر وہ کرنٹ روک دیں کیا ہمارے۔ اللہ کا وجود جو ہے استقلالی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اپنے آپ ہے، ہم اس کے سہارے کے محتاج ہیں۔ اسی لیے سورہ جو ہے نا بقرہ، اس میں پڑھتے ہیں آیت الکرسی، الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے، ہمیں اس میں قائم، ہم اس کے سہارے ہیں۔ اس لیے سہارے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ چاہے قائم ہے، جب چاہے مٹ جائے۔ تو ایسا وجود جو ہوتا ہے نا ذلی، جو کسی کے آسرے پر، وہ کیا کہے کہ میں ہوں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسے جب اپنی حکیمت سمجھ میں آتی، میں نہ تھا پھر بھی نہیں ہوں گا، اور اب بھی میں اسی حال میں رہوں گا جس حال میں وہ اثر رکھنا چاہے، تندرست رکھے، بیمار رکھے، جو حال، کچھ نہیں میرے پاس میں۔ وحدت الوجود یقین جانے کیا بیان کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ انسان نہ کوئی حرکت کر سکتا، نہ اس میں کسی شے کی طاقت ہے، یہ سب اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ مدد کر رہا، میں انگلی ہلا رہا ہوں، ابھی فارج ہو جائے ختم ہے قصہ۔ اس کی مثال تھانی صاحب رحمۃ اللہ نے کہی کہ ایک بستی میں کوئی عالم آئے جو 14 قراتوں کے ماہر تھے۔ اب وہاں کے حافظ صاحب سے 2-4 صورتیں یاد تھیں، لوگوں نے تعارف کرا، یہ بھی ہمارے قاری صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا میں کہاں قاری ہوں، قاری تو یہ ہے۔ اب اس نے اگر یہ فکرہ کہا تو معادلہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کہتا کہ میں یہی قاری ہوں، وہ تو اس کے سامنے اپنا مٹا رہا کہ قاری کہنا تو یار ان کو کہو، مجھے بیچارے کو قاری کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ مخلوق بھی ہے ضرور، اسی لیے شریمر نہ ہونے کے برابر، نہ تھے، لم یکن شیء مذکور، وقت گزرا جو نہیں تھے، پھر آئے گا نہیں ہوں گے، اب بھی چاہے مٹا دیں، ہم سایہ ہے، سایہ ساتھ ساتھ چلتا، اللہ اپنے آپ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا وجود استقلالی ہے، ہمارا وجود ذلی ہے۔ ذلی جو ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں، وہ برائے نام ہی ہوتا، دوسرے کے سہارے، جب چاہے اس کو مٹا دیں۔ اس کو جب سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا دم مارنا کہ ہم ہیں، ہم کچھ نہیں، وہ بیچارے بالکل اپنا آپ مٹا دیتے ہیں۔
اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں کہ اصلی تو زندہ ایک ہی، ہم کیا زندہ برائے نام ہے۔ اس کو کافر لوگ سمجھ لیتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہم ہی خدا، وہ بیچارے انہیں تو اپنا آپ نہیں ملتا کہ ہم کیا کہیں کہ ہم ہیں، ہم نہیں، کچھ نہیں، ہمارا کچھ بھی حقیقت ہے، ٹھیک ہے نہیں، سب اللہ کا فیض اور مہربانی ہے، ورنہ ہمارا اپنے پلے کچھ نہیں۔ کوئی بڑا عالم ہی ہو تو اس کے سامنے چھوٹے عالم کو یہ بھی عالم ہے نہیں، وہ کہے گا میں کہاں عالم، عالم تو یہ مثال ہے وحدت الوجود کی کہ سچا اور حقیقی وجود صرف باری چارہ کی۔ اس لیے نا جو کہا گیا کہ اس کو حق پہنچتا کہ میں، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لاہور کبریاء، بڑا بننے کا حق اللہ کو ہے، اس لیے اس نے اپنا نام متکبر رکھا قرآن میں، المومن المحمد المتکبر، کہ جو بڑائی کا دعویٰ کر سکتا نا کہ بڑا ہوں میں ہوں، تم کس برتے پر دعویٰ کرتے ہو؟ تمہارا بننا میری وجہ سے، تمہارا مٹ جانا میرے حکم سے، تم کیا کہتے ہو کم؟ یہ بچہ جب سمجھ آ جاتی نا، یہ پھر آدمی اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتا کہ میں خدا کے سامنے کچھ ہے، عاجز ہو جاتا۔ اور عبادت کر جتنی شیخ ابن عربی نے اللہ کی عبادت کی ہے، رکوع سجدے، اگر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھا کہ چھوڑ نہ دیتا، نہیں، اسے یہی سمجھا ہے کہ کیا دم مارنا خدا کے ساتھ۔ بس ایک بات درمیان میں کہہ دوں، سب کے فائدے کی سوال جواب تھے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے کوئی عالم دین کے بارے میں ہرا نہیں سکا، میں سب سے زیادہ دین سمجھتا تھا جس سے بات ہوتی، ایک نوجوان نے مجھے ہرا دیا۔ میں اس نوجوان کو دیکھتا تھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا سوچ میں، تو میں نے ایک دن کہا کہ نوجوان تو اس عمر میں کس سوچ میں پڑے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا حسن دو باتیں ہیں جس نے میرا سر جھکا دیا، اور میرے پاس وقت ہی نہیں اور چیز سوچنے کا۔ اللہ کی طرف دیکھتا ہوں تو لگاتار نعمتیں آ رہی ہیں، خود زندگی، سانس، رزق، لباس، سواریاں، ادھر نعمتوں کی کمی نہیں ہو رہی۔ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو تقصیر اور خطا جو ہے نا، گناہ، ان میں کوئی کمی نہیں، اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکا۔ دو ہی باتیں ہیں، شکر کر اللہ کی نعمتوں کا، اپنی خطاؤں پر استغفار کر۔ تو بچہ یہ ہے اصلی بات، چلو جی کہ آدمی خدا کے سامنے کہہ، ستارے ہوتے ہیں، آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں دن کے وقت میں، مگر سورج آ جاتا نظر نہیں آتے۔ اب یہ نہیں کہتے کہ ستارے سورج بن گئے، سورج کے سامنے مان پڑ گئے، مخلوق ہے، نبی ولی فرشتے سارے، مگر خدا کے سامنے کوئی نہیں۔ اگر کہنا نا میں خدا کے مقابلے میں دوسرے پرڑے میں بھی کچھ ہوں، کافر ہو جائے، تم تو خدا کے سارے پر ہو، کیسے دم بات بدم مار ہیں؟ یہ بات ہے جو سمجھ آئی ٹھیک ہے، ورنہ چلو اللہ کے بارے۔ اصطلاحات جو انہوں نے کہا اس کے بارے میں، ہاں اصطلاحات تو صوفیہ بھی جو کتابیں بنی ہیں نا، اس پہ کوئی کتاب پوچھ رہے ہیں لوگوں نے شرح بھی لکھی خصوص الحکم کی، مگر اب پورے ہندوستان میں دیکھیں نا، صرف پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو درس دے سکتے تھے ان کتابوں کو، کوئی عالم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کافر ہی کہنا ہے نا۔ جی مولانا صاحب، اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور دوست ہیں آفتاب اکرام، انہوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ مولانا صاحب وحدت الوجود اور وحدت الشہود ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا سلطان باہو وحدت الوجود کے قائل تھے؟ وحدت الوجود وحدت الشہود، آپ یار ایسی بحثیں چھیڑ بیٹھے جو رہا سمجھ نہیں۔ وحدت الشہود تو وہی ہے جیسے دن کے وقت ستارے نہیں نظر آتے، جن کی ابھی ہوش قائم ہوتی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ستارے ہیں، سورج کے سامنے نظر نہیں آتے، یہ وحدت الشہود ہے کہ دکھائی نہیں دیتا اپنا آپ اللہ کے سامنے، ہیں تو ہم بھی، اس نے بنایا ہمیں، مگر اس کے سامنے کیا نام لے۔ وحدت الوجود والا کہتا ہے یار ذکر ہی کیا کرنا کہ ہم ہیں، دفع کرو، ہم نہیں برائے نام کہ وہ وحدت الوجود اگلی اسٹیج ہے کہ بالکل اس کی نظروں سے نا مخلوق ختم ہی ہو، کچھ نہیں، باقی دین کے پابند ہوتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حلال و حرام کا حکم دیا۔ جنید صاحب ہمیں یہ سوال پوچھتے ہیں، مولانا جنید صاحب کے سوال سے پہلے نے ایک بات جو کہہ دینا چاہتا ہوں، تو اپنا پتہ کریں یار، کن بحثوں میں الجھے کہ بڑے ولی جا رہے تھے تو ایک کتا پاس سے گزرا، وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، جب تک وہ گزر نہیں نہ گیا کھڑے رہے، تو ساتھ جو مرید تھے شاگرد، انہوں نے کہا اپنے حضرت پہ اتنا احترام کیا، تو کہا کہ وہ زبان حال سے ایک بات کہتا جاتا، منہ سے نہیں بولتا تھا، سمجھاتا جاتا تھا، اور شعر پڑھا انہوں نے پھر، ماں تو از یک گلستان ہے از مارو رحمتات، میں اور تو دونوں ایک ہی باغ کے پودے ہیں اور ایک ہی باغبان نے ہمیں لگایا، بنانے والا ایک ہی ہے، مجھ سے منہ نہ پھیر نفرت سے، گرد الطاف استراکل کر دو مارا خاص، یہ اس کا فضل ہے کہ تجھے پھول بنا دیا، مجھے اس نے کانٹا بنا دیا، نہ میں نے کوئی جرم کیا تھا نہ تیرا کوئی قرضہ دینا تھا، ہم اگر انسان بن گئے تو اس کی مہربانی، اس بیچارے کو کتا بنا دیا
تو اس نے اس شکل میں پیدا کر دیا. تو کہا وہ سمجھاتا جاتا تھا کہ فخر نہ کرنا کہ مرید ساتھ چل رہے ہیں، ایک ہی اللہ کے ہاتھ سے بنے. اس نے تجھے پھول بنا دیا، ہمیں کانٹے بنا دیا. اور اسی طرح ایک ولی اللہ جا رہے تھے تو راستہ تنگ تھا، ادھر بھی کیچڑ تھا، ادھر بھی گندا پانی تھا، راستہ بہت تنگ تھا. اب کتا بھی دوسری طرف سے آ رہا تھا. تو یہ بزرگ جو تھے نا ولی اللہ تالاب میں اتر گئے. مریدوں نے بعد میں کہا کہ کتے نے کون سی نماز پڑھنی تھی، وہ اتر بھی رہتا تو کیا تھا، اب ہمیں نہانا دھونا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا یار یہ گلاس جو ہے نا کپڑوں کو لگ گئی، یہ پانی سے دھل جائے گی. مگر وہ جو دل میں آنا تھا نا کہ میں کتے سے بہتر اس قبر کا کیا علاج ہو، اس گندگی کو کون دھوتا. اس لیے بیٹا یہ باتیں جو ہے نا ایسی ہیں کہ بندہ جب اپنی حقیقت پر غور کرے یہ کیا بنا پھرتا، کچھ بھی نہ. میں تھا بلن میں نہ رہوں گا آخرن، الانا کما کانا کن، میں نہ حق موجود. وہی ہے جو کہہ سکتا میں ہوں، تھا، ہے، ہوگا. کیا ہے جب چاہے مٹا دے. چلو جنید صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا کوئی طریقہ کار بتائیے، اور برائے مہربانی ساتھ میں کوئی وظیفہ بتائیں جس سے میں اللہ کی محبت میں غرق ہوتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کروں. یہی بات ہے بیٹا، دین بھی کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان سے اگر اللہ کی محبت پیدا نہیں تو ایمان کیا کچھ نہیں، برائے نام وہ اللہ کو مانتا. ایمان کا تو یہ تقاضا ہے، مطالبہ ہے کہ آدمی سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھے. تو محبت کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو تصور ہے نا، جیسے وہ نوجوان کرا سوچے میں تھا ہی نہ، جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ دماغ ہے، آنکھیں. اور اس کے لیے ایک طریقہ جو نیک لوگوں نے تجویز کیا بہت مؤثر ہے کہ یہ جو ناقص الخلق لوگ پھرتے ہیں نا، لولے لنگڑے اندھے دھکے، ان کو دیکھتا رہے اور سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ہی مجھے بنا دے یا بنا دیتا میرا کیا حال ہوتا. اللہ کے پاس یہ سانچہ بھی تھا نا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا لوگوں نے کہ یہ مادرزاد اندھے جو پیدا ہوتے ماں کے پیٹ سے، ان کے ماں باپ کا کوئی قصور ہے جس کی سزا نہیں مری، یہ بیچارے کیوں اندھے پیدا ہوتے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ اس لیے پیدا کرتا تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دی، جن کی آنکھیں ٹھیک ہے نا ان کی آنکھوں میں سرما پڑے، انہیں ہدایت نصیب ہو کہ اللہ اس طرح بھی بناتا ہے. تو جو اس طرح دیکھتے ہیں نا کمزوروں کو، وہ تو بیٹا پھر سجدے میں گر جاتے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا آتا کہ آپ نے ایک بونے کا کو دیکھا چھوٹا سجدے میں گر گیا کہ شکر ہے اللہ کہ تو نے میری شکل اچھی بنائی بہت مخلوق سے. جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کی محبت کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا جو حدیث اللہ کی نعمتوں کا احساس کرے، جو محروم ہیں لوگوں کو دیکھے کہ اللہ اس طرح کا اگر مجھے بنا دے پھر کیا. اور ساتھ یہ کہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرے. نیک لوگ جو ان کے واقعات جو نا جیسے میں نے کچھ بزرگوں کی سنائے، ایسے اولیاء اور نیک لوگ جو اللہ سے پیار کرنے والے تھے ان کی نمازوں کا پڑھے. ایک کتاب تو ہندوستان میں جماعت اسلامی کے اللہ والوں کی نماز انہوں نے لکھ دی، تو وہی پڑھے کہ کس طرح نمازیں پڑھتے. تو اگر کوئی اچھا آدمی ملے اس کی صحبت اختیار کرے، ورنہ پرانے لوگوں کے واقعات ہی پڑھے، وہ بھی زندہ مرشد کا کام دیتے ہیں، اس سے بھی آدمی کو بہت ہدایت نصیب ہوتی ہے. حدیث شریف میں ایک دعا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. ہاں محبت مانگتا اللہ انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یبلغ حبک. تیری محبت، ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے پیارے بندے، اور ایسے عملوں کی محبت چاہتا ہوں تو تیری محبت تک پھر مجھے پہنچا دے، ایسے عملوں کی توفیق دے. ہر شے میں اللہ کو کام کرتے دیکھے. بہتر رضو جی سواری پر بیٹھے، روشنی آئے، میز آئے، اپنا جسم دیکھ لو. جن کو صوفی کہتے ہیں نا، صوفی یہ بنگی لوگوں کو نہیں کہتے. صوفی اصل میں وہ جو کہتا ما رأیت اللہ شأن اللہ رأیت اللہ قبل. میں جب بھی کسی شے کو دیکھتا ہوں نا تو شے سے پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں کہ بنانے والا کون ہے جس نے اتنی عمدہ شے بنائی ہے. جت ول پھیر درے رخ تیرا اپنی شان وخاب. یہ جدھر بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں نا، زمین و آسمان سارا جہان، ہر چیز اس کی کاریگری. یہ ایک آرٹ گیلری ہے جس میں اس نے اپنے نا پیس رکھ دی ہے کہ یہ جو کچھ میں نے بنا. قرآن بھرا ہوا انگلی اٹھا کر کہتا کہ دن رات آ رہا ہے، سورج آ رہا ہے، بادل آ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، دکھاتا کہ تم آنکھیں کھول کر دیکھ. برت رہے ہیں ان چیزوں کو، توجہ نہیں کرتے. کس نے یہ فراہم کری؟ جت ول پھیر درے رخ تیرا تے اپنی صفت وخا. جہاں تیں خام جمال فروزاں تینوں نظر نہ آ. تو کہ نکما ہے اس لیے وہ چمکتا ہوا نور نظر نہیں آتا. ڈیریے ہو گئے لوگ بیوقوف
جو ماہر ہے اپنے فن کے، کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی کانوں کے سوچے، اتنی پیچیدہ مشینیں جس نے لگائی جس کو سمجھنے کے لیے تمہارے دفتر ختم ہو گئے، یہ جو ہی بن گئی عقل کے اندھو. ہاں ان کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بصیرت افروز ہے کہ بغداد میں ایک نامراد آ گیا خلیفہ وقت سے، اس نے کہا میں تمہارے امام سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے بارے میں. اب اللہ کے بارے میں قرآن بیٹا کہتا ہے آپ اللہ ہے شک فاطر السماوات، بے ہر بات میں بحث ہو سکتی ہے، اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے کہ دنیا ہے، دنیا کا بنانے والا ہی کوئی نہیں. تو امام صاحب کو بلاؤ مناظرہ کرنا. امام صاحب کو خلیفہ نے پیغام بھیجا تو آپ جان بوجھ کر لیٹ آئے. امام کو اللہ نے بڑی بصیرت دی. جب آئے تو دہریے نے کہا امام صاحب آپ نے ہمیں بڑا پریشان کیا. تو آپ نے کہا یار آپ کو علم یہ نا کہ میرا مکان دریائے دجلہ کی دوسری طرف ہے. اب لوگ پڑھتے بھی دجلہ، بڑے بڑے پروفیسر دجلہ، میں دجلہ کہاں، دریا کا نام تو دجلہ زیر کے ساتھ نہیں، جیسے شیعہ کو کہتے ہیں اہل تشیع، بڑے بڑے کالجوں اہل تشیع، مگر تشیع کو لفظ ہے یار تشیع کہا کرو. سنی ہے تو اہل تسنن، شیعہ ہے تو اہل تشیع، یہ لفظ درمیان ہے. اچھا بات کیا تھی؟ امام صاحب نے کہا میں جب وہاں کشتی کوئی نہیں تھی، ملا نہیں تھا، اب میں حیران تھا کہ دریا پار کرنا. میرے دیکھتے لکڑی کا ایک تودا آیا، بڑا آرا آ گیا، چرنا شروع ہوا، پھٹے بالکل ٹھیک چر گئے، وہ ایک دوسرے سے جڑ گئے، میکھیں لگ گئیں. ملا جو تھا وہ کوئی نہیں تھا، پھر چپو خود ہی چلنے لگا. یہ کچھ ہوتا رہا، میں دیکھتا رہا، پھر میں کشتی میں بیٹھ گیا. یہ ہوا ہے. تو دہری نے کہا خلیفہ صاحب اس سے بات کرنے کے لیے مجھے بلایا، اتنا جھوٹا کہ کشتی کو نہیں. امام صاحب نے بڑا ملعون، مناظرہ کیا کرنا، 4 فٹ کی کشتی نہیں بنتی بغیر مستری کے. یہ زمین و آسمان اور اتنا بڑا جہان ٹھیک چل رہا، ذرا گڑبڑ نہیں. اللہ کہتا سورج آ رہا لاکھوں سالوں سے، تم سال پہلے اعلان کر رہے تھے کہ اتنے بجے آئے گا، منٹ سیکنڈ اتنے بجے جائے گا، کوئی گڑبڑ پڑتی ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ پروگرام ہے اس خدا کا طے کیا جو طاقتور ہے اور علم والا ہے. اس لیے اسٹیشنوں میں اسٹیشن ماسٹر ہیں، مزدور ہیں، کلی کانٹے، گاڑیاں لیٹ ہو جاتی، یہ کوئی لیٹ نہیں. اٹھا کر انگلی اللہ کہتا کہ دیکھو محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کی مخلوق کو دیکھ. جس نے بھی بیٹا یہ کہا نا جہاں میں اہل نظر کو قبول حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو پھول کافی. تیاریوں میں جا کر نامراد دیکھ لے کہ یہ کس طرح نکل رہے ہیں پھول، اور رنگا رنگ کے الگ خوشبوئیں، ان کی خوشبو اپنی طرف کھینچ رہی. کس نے یہ شیشیاں ڈیلی ترکیاں؟ ہمیں کان ناک لگا دی، ہوا کو حکم دیا لے جاؤ خوشبو اس کے ناک تک. یہ سوچے کہ کون ہے جو میری خاطر یہ کر رہا. آنکھوں کو دیکھنے کے لیے الگ نظارے، کانوں کے لیے اور زیادہ پسندیدہ آوازیں، سونگنے کے لیے خوشبوئیں، چکھنے کے لیے ذائقہ دار چیزیں. جدھر نظر دوڑائیں گے ہر طرف کام کرتا خدا نظر آئے. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تمہیں نہیں نظر آتا تو لگ جائے گا پتہ جب سامنے آؤ گے. ماشاء اللہ باتیں اللہ کی ہوئی آج. عزیر نواز صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم، اگر جماعت میں رکوع میں شامل ہو جائیں تو کیا وہ رکعت ہو جائے گی یا پھر مجھے وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اس کے بارے میں بتا دیں. جو آدمی آ کر رکوع میں شامل ہو جائے نا اور پورے اطمینان کے ساتھ امام کے ساتھ اس نے رکوع پا لیا، اس کی برکت ہوگی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو کہتے ہیں دوبارہ پڑھے یہ تشدد ہے، خواہ مخواہ کی بات ہے. فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، امام کے پیچھے اس نے یہ رکوع پا لیا، رکعت ہوگی. بالکل پکی اور کھڑی بات. حسن محفوظ صاحب کے سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ ارکان اور واجبات میں کیا فرق ہے؟ جب ہم فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں فرق بیان کیا جاتا ہے لیکن ہیں دونوں ہی ضروری، تو اس میں فرق کیا ہوا؟ ہیں تو یہ اصطلاحی باتیں علماء نے اپنی طرف سے الفاظ بنائے ہیں ٹرمز، اور فرق کر دیا سمجھانے کے. ارکان تو ہیں جن کے بغیر وہ شاید ہی نہیں ہوتی. اگر رکن نہیں نہ رہا تو پھر کہہ ہی نہیں سکتے کہ نماز کا رکن نہیں رہا، اب نماز ہی نہیں. واجب رہ جائے تو نماز ہے مگر ناقص ہے، ضروری چیز تھی مگر رہ گئی، کمی ہوگی، اس کا علاج ہے کہ آپ پھر اس کا کچھ اور علاج کر لیں یا سجدہ سازی کر لیں. رکن کا کوئی علاج نہیں، رکن آپ سے چھوٹ گیا نا پھر وہ سرے سے ہے ہی نہیں، جیسے انسان میں جان ہی نہ رہے. تو ارکان ہیں بنیادی حصے، ایسی چیزیں جن کے بغیر کوئی وہ چیز. عمارت کے لیے جیسے بنیاد ہے، اور یہ دیواریں جو ڈیزائن وغیرہ کی خوبصورتی وغیرہ بات کی چیز،
واجبات ہوتی ضروری مگر اتنی ضروری نہیں کہ اس کے بغیر وہ چیز ہی نہ کہلائے. ناقص کہہ سکتے کہ اس چیز میں کچھ کمی آ گئی، اس کا علاج ہو جاتا ہے کہ نماز ہے تو سجدہ ساز وغیرہ حل ہے اس کا، ارکان کا نہیں. ارکان اگر چھوٹ جائے پھر وہ رکعت کی اس کی بجائے اور پڑھنی پڑے گی یا نماز ہی نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. یہ ارکان تندرست آدمی جو نا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع کرے، یہ بھی رکن ہے. نماز کے اندر جو اللہ اکبر ہیں یہ سب سنتی ہیں، کہے تو بہت اچھا، ورنہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ چھوٹ گئی. ایک وقت ایسا آیا تھا بنو امیہ کے دور کوئی اللہ اکبر نہیں کہتا تھا، جماعت ہوتی تھی انتشار، دیکھ کر ہی لوگ سب ایک دوسرے کی جھکتی تھی، کوئی اللہ اکبر نہیں. توبہ. اور اتنا تباہ ہو گیا دین کہ مکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو 4 رکعت کی نماز تھی، اس میں 22 بار اللہ اکبر کا اوپر نیچے جاتی. تو جو پڑھ کر ان کے پیچھے گیا اکرمہ، وہ بھی بڑا عالم تھا، اس نے حضرت ابن عباس سے جا کر کہا، ان کا شاگرد تھا، کہ اس بوڑھے احمد کو دیکھو اللہ اکبر. انہوں نے کہا تیری ماں تجھ کو روئے. یہ سنت تھی ابو القاسم کی جو ہے معاویہ اور سارے گروہ نے چھوڑ. اسی لیے حضرت علی نے جب بصرہ میں نماز پڑھائی تو امام بخاری لکھتے ہیں نا کہ صحابی کہتا اللہ کی قسم آج اس بندے نے ہمیں وہ نماز یاد دلائی جس کو یا ہم بھول گئے تھے یا جان بوجھ کر چھوڑ بیٹھے. اللہ اکبر ہی کوئی نہیں کہتا تھا، مگر سارے ان کی نماز کو اس لیے مانتے تھے کہ چلو انہوں نے سنت چھوڑ دی. جو تکبیر اولا تھی نا پہلی، یہ رکن تھا، اس کے بغیر تو نماز چالو ہی نہیں ہوتی. ارکان وہ جن کے بغیر وہ شاید نہیں کرے، اس کو کہہ ہی نہیں سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناقص ہے سرے سے نہیں. جب واجب رہ جائے گا تو وہ ہے مگر کمی ہے اس میں، اس کا سجدہ ساز سے علاج ہو جاتا ہے. ایک سوال یہ بھی ساتھ میں ہے کہ کیا امام بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے جبکہ مقتدی کھڑے رہے؟ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں. ایک اور حدیث میں صحابہ نے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھے تھے. دونوں حدیثوں میں کچھ تضاد محسوس ہوتا ہے، برائے مہربانی اس تضاد کو رفع کر دیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوش رکھے، بڑی بڑی باتیں پوچھتے ہیں. بہت پیاری بات. آج کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے بیمار تندرستوں کو؟ امام مالک تو اس کے منکر ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی بات اور تھی، سب کا شوق تھا کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ کا تو علیحدہ معاملہ تھا. اب کیا مجبوری ہے کہ ضرور اس طرح کے امام نے پڑھانی ہے؟ تندرست مر گئے کوئی اور پڑھا دے. امام مالک تو یہ کہتے ہیں. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ امام اگر بیٹھ کر پڑھتا نا تو پچھلے بھی بیٹھ کر پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے. وہ جیسے آپ نے اشارہ کر دیا نا، دیکھا کھڑے آپ نے ہاتھ سے، بعد میں کہا تم تو وہی کرنے لگے تھے جو کافر بادشاہوں کے درباروں میں ہوتا کہ بادشاہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ان کے دربار میں کھڑے رہتے ہیں. تم ایسا کرنے لگے تھے کہ میں بیٹھا تھا پیچھے، یہ کافر دیکھتا یہ کہتا کہ یہ بھی ہماری طرح کے یہ بیٹھو. اگر امام بیٹھ کر پڑھاتا تم بھی بیٹھ کر پڑھو، بے شک تندرست ہو. کھڑا ہو کر پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر. جو آپ کے پیچھے پڑی صحابہ نے، جس کا حوالہ بچے نے دیا کہ حضرت ابوبکر نے نماز شروع کرائی، تندرست سے کھڑے ہو کر شروع کی، پڑھتے تھے. نماز کے دوران حضور آئے، پھر ان کے آ کر بائیں طرف بیٹھ گئے امام کی سائڈ. ابوبکر نے پھر آپ کا اللہ اکبر لوگوں تک پہنچاتے رہے. وہ نماز چلتی رہی، پھر لوگ کھڑے ہو کر پڑھتے. اس پر امام احمد کہتے ہیں کہ اگر امام نے کھڑے ہو کر شروع کی ہو نا، لوگ بھی کھڑے ہو کر وہ پڑھتے ہو، پھر بعد میں کوئی تبدیلی ہو جائے پھر وہ پہلی حالت کو قائم رکھے. اگر پہلے سے ہی ہو پھر وہ دوسرا حکم ہے کہ جب بیٹھ کر پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو. یہ ہے ہر وہ جو نماز تھی نا وہ شروع کھڑے ہو کر ہی ہوئی تھی. بہت شکریہ مولانا، بڑی اچھی تطبیق ہے اس مسئلے کے بارے میں. بیٹا یہ اللہ کا شکر ہے بھی اتنے چھوٹے سے دماغ میں اللہ نے کمپیوٹر کی طرح بھر دی. یہی وہ وحدت الوجود ہے کہ مولوی صاحب کوئی اور مٹی کا بنا ہوا ہے، فضل ہے اس کا. جب چاہتا چھین لیتا. کئی مرتبہ ایسے سامنے آدمی آتا نام نہیں یاد آتا، اس وقت بھی دکھا دیتا کہ اب کہاں علم تمہارا، روز ملتا ہے اب نام نہیں یاد آتا. لیکن کہہ رہا یا علم بعد علم سایہ، کہتا تم ماں کے پیٹ سے نکلتے کچھ نہیں جانتے، پھر سکھاتا ہوں، پھر وقت آتا کہ جاننے کے بعد پھر تم کچھ بھی نہیں جانتے، پھر سارا علم بھول جاتا. پتہ چلتا کہ اللہ کا اپنا ہے وہ نہیں چھنتا، ہمارا عطائی تھا واپس لے لیا. کئی لوگ بیٹھتے ہیں، میں سنا دیتا. یا ایک تعزیت کی محفل تھی، فوت ہوگی بی بی سی محلہ، میں گیا تو وہاں پھر میں نے بابا دیا سنگھ کا ہی پڑھا نا کہ ہم کہتے ہیں یہ میرا ابا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا فلاں. تو وہ کہتا سکھ ہوتے ہوئے دانشور ہندے اپنے اپنے کور رہیں گے، اکھیں اپنی دیکھیا ٹر دیا. اگر اپنے تھے تو رکھ لیتا، اپنے نہیں تھے جس کا مال تھا وہ لے گیا. ہندے اپنے
ہم سارے ان صدموں سے گزرے نا، والدہ چلے گئی، والد چلے گئے، بھائی قبروں میں چھوڑا ہے، تو یہی دین بتاتا نا کہ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، واپس وہ لے جاتا. ہم کہتے رہتے ہیں ہمارا 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 ہوتا تو آنکھ نہ لیتے پھر. ہوں اپنے اپنے کور رہندی، اکھیں اپنی ویکھیا ٹر جائیں. لگے 15 منٹ نہ دیا سنگا پانی وچ پتاشیاں کھڑ جان، پاس بیٹھے ہوتے ہیں نکل جاتی ہیں. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان دوست بیٹھے ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں ملکوں کے، ڈاکٹر حضرات کھڑے ہوتے ہیں، ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے، بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے، جند نہیں حکیم تو پھڑی رہنے، دارو بوٹیاں لاکھ علاج کر لے، جند وچ وجود نہیں وڑی رہنے، لے جاتا. یہی بیٹا بات تو وجود ہے کہ سچ مت جو کہہ سکتا کہ ہوں میں، وہ خدا ہی. باقی کیا کہنا، ہوں بنایا بن گئے، مٹا دیا مٹ گیا. خوشحال مرتضیٰ پوچھتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ایک خطبہ سنا، آپ نے اس میں معتزلہ کی بہت تعریف کی اور کہا یہ اسلام کا سب سے بہترین اسکول آف تھاٹ ہے. مجھے سن کر ان کی جستجو ہوئی ہے، برائے مہربانی ان کی کتابوں کے بارے میں بتا دیں، میں بھی معتزلی ہونا چاہتا ہوں. نہیں ہوں کچھ نہ، جیسے مولوی اسحاق نہیں نہ ہوا، نہ شیعہ نہ معتزلی نہ بریلوی نہ جو، بس مسلمان ہی رہا. جو کسی کی اچھی بات ہے کہہ دیتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق یہ صحیح ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ ضرور صحیح ہے، میری سمجھ کی حد، ہو سکتا غلطی، دوسری کی رائے درست. تو معتزلہ کے بارے میں جو بناوٹی باتیں لوگوں نے بنائی ہیں، جیسے ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جس طرح کے فرقے ملل و نحل کی کتابوں میں، جو فرقوں پر کتابیں لکھی نا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، معتزلہ یہ کہتے ہیں، مرجئہ وہ کہتے ہیں اس قسم کا آدمی زمین پر کوئی پیدا نہیں ہو، کسی کے یہ نظریے نہیں، یہ خود ہی گڑ گڑ کرنا مصنوعی بنائے ہوئے کہ ایسی بات کوئی علم والا بیٹا وہ بات نہیں کہہ سکتا. جاہل سن کر کہتا توبہ توبہ، عالم کہہ سکتا، وہ بڑے بڑے عالم ہر گروہ کے بات ان کی بگاڑ کر پیش کرتے، ورنہ اصل میں پڑھے نا کوئی کافر نہیں ہوئے نہ انہوں نے بات کی. اصل میں اللہ تعالیٰ ایسا ہے، توبہ توبہ اکبر جو ہوا بہت بڑا. اب ہم بڑا کہتے ہیں نا تو میرا خیال ہم سارے ترجمہ کہ سب سے بڑا. وہ صوفی کہتا سب ہیں کہاں یار، کوئی ہیں سب جن سے وہ بڑا، سب تو اس کے بنائے ہوئے، جب چاہے مٹا دے. یہ کوئی پلڑے میں ہے کہ ایک پلڑے میں یہ سب ہیں اور ایک پلڑے میں اللہ نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں. یہ کیا بھائی بند کرو نا. اب اس کا جو ترجمہ امام جعفر صادق نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کیا ترجمہ کرتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. انہوں نے کہا توبہ توبہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے جس کا ساتھ اس کا مقابلہ کرنا؟ تو کہا کیا مانا؟ فرمایا اللہ اس سے بڑا، اللہ اکبر ہو میں نے یوسف، اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کا کوئی بیان کیا جا سکتا. جتنی چاہے عقل دوڑاؤ اور علم صرف کرو، اللہ تمہارے بیان سے بڑا، تمہاری رسائی سے بالا ہے، تم کچھ نہیں اس کے بارے میں بیان کر. یہ ساری عقلیں تھک جائیں گی، عقلاں دی تھے پیش نہ جاوے جے لام لکھوا. تو اللہ کے بارے میں جب علماء بیان کرنا چاہتے ہیں وہ لامحدود ہے. اب الفاظ نہیں ملتے. تو اس طرح جیسے ہاتھی کے بارے میں حکایت مشہور ہے، گئے اندھے تھے، ایک کا ہاتھ لگا سونڈ پر، اس نے کہا ہاتھی تو رسے کی طرح کا، ایک نے ٹانگ پر ہاتھ رہا، اس نے کہا وہ تو ستون کی طرح، کسی نے پیٹ پر، اس نے کہا پہاڑ معلوم ہوتا. اندھے جو تھے ہم ہیں سب اندھے. خدا پر جہاں ہاتھ پڑتا نا وہ عالم اس کا بیان کر دیتا، بیان پھر اتنے زور سے کرتا دوسری چیزیں مدم پڑ جاتی ہیں. اب ایک طرف تو بیٹا اللہ کا عادل ہے کہ اللہ عادل ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا. اس کے ہوتے ہوئے جبر جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کیا ہوا، تقدیر نے جکڑا، یہ کفر ہو جاتا ہے کہ اللہ عادل ہے، وہ بندے کو خود ہی مجبور کرے، گناہ کرائے، پھر سزا دینے بیٹھتا ہے. اللہ کا عدل جب معتزلہ بیان کرنا چاہتے ہیں نا کہ عادل ہے، اس کے عدل کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، وہ سبوح قدوس ہے، وہاں پھر یہ جبر اور تقدیر وغیرہ جو ہے اس کو وہ اڑا دیتے ہیں کہ یہ تم خدا کو ظالم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بندوں سے خود کراتا. وہ بات تقدیر کی کہ منکر ہو جاتے ہیں. جب لوگ اس بات پر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی دنیا کے بارے میں پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہونے والا، وہ پیشگی نہیں جانتا. اگر پیشگی نہیں جانتا کنٹرول کس طرح کر سکتا ہے اس دنیا کو؟ یہاں کی حکومتیں بے بس ہیں مگر وہ ایجنسیاں رکھتی ہیں کہ پتہ چلے ہونا کیا. تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے علم میں کامل نہیں کہ جو کچھ ہونا ہے ذرہ ذرہ اس کو نہیں جانتا، خدا نہیں ہو سکتا. یہ بھی بات ٹھیک ہے. یہ علم میں سابق اور محیط جب ثابت کرتے ہیں پھر تقدیر آ جاتی کہ وہ ہر شے کو جانتا ہے. میں اگر بول رہا ہوں یہ بھی جانتا ہے، فلاں فلاں وقت سے آگے بات کرے گا. یہ اللہ کا علم محیط ہے کہ پہلے سے سب کچھ جانتا. یہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ جاہل ہو جاتا کہ اس سے پھر نئے سرے سے دریافت کرے گا. تو علم بیان ہونا شروع ہوتا، عدل ختم ہو جاتا، انسان مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب پہلے جانتا
اور عدل کا ختم کرے دین ہی مٹ جاتا، پھر انصاف کیوں کرنا جنت دوزخ میں؟ مجبوری اتنی ہے خدا کے بندوں کہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے امام صادق کی بات کہ بے بس ہو جاتی، پتہ نہیں چلتا۔ عدل پر زور دیتے ہیں تو علم اور قدرت ختم ہوتی، علم اور قدرت پر زور دیتے ہیں کہ وہ سب جانتا ہے اور اس کے قابو میں کوئی نہ نیکی کر سکتا نہ برائی دیتا، وہ پرمیشن نہیں دیتا، اس کی حکومت میں لوگ اس کی مرضی کے خلاف ہی کر سکتے۔ اب یہ دونوں باتیں یک وقت نبھانا مصیبت، کوئی علم اس کو حل نہیں کرتا، کریں کیا؟ اس لیے کوئی کافر نہیں، نہ معتزلہ نہ سنی، کوئی عدل پر زور دیتا ہے، کوئی دوسری طرف اللہ کے علم اور اس کی قدرت پر زور دیتا ہے کہ اس کا کنٹرول ہے اپنی دنیا پر۔ باتیں دونوں برحق، دونوں حقیقت، بس ان کو ماننا ہے، آگے ویسے نہیں چلانا۔ ہمیں بھی اختیار ہے، نیکی بدی کا حساب ہوگا، مگر اللہ بھی پیش بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا اور ادھر کو اس نے جانا ہے۔ یہ بات اللہ یعلم من خلق، وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا۔ تو مصیبت ہے بیٹا، اللہ کے بارے میں انسانی عقل بے بس۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ جس کی سمجھ آ جائے نا آپ سب اٹھنے والے ہیں، وہ اللہ نہیں ہوگا۔ جو کہا نا میں نے اپنے علم سے احاطہ کر لیا، گھیر لیا حدود اللہ سمجھ میں آ گیا، بے وقوف آدمی۔ جو گھیرے میں آ گیا وہ تو محدود ہے، وہ مخلوق ہے، تیرے دماغ کی کوئی گرنت ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو وہ ہے جو ہماری سمجھ و عقلوں سے بالکل پرے 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 ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود۔ غالب کہتا ہے جہاں تک عقل جاتی ہے نا وہ اس سے پرے۔ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نوا کہتے ہیں، یہ کعبہ کو منہ کرتے ہیں نا، قبلہ قبلہ ہوتا ہے جو نشان دیتا ہے کدھر کو جانا، وہ کہتا ہے یہ قبلہ نہیں قبلہ نوا ہے، اللہ کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے کہ جس کا میں گھر کہلاتا ہوں نا، اصل خدا تمہارا وہ ہے۔ اسی لیے ہم کعبہ کو بیٹا مسجود الہ کہتے ہیں، اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ اگر مسجود لہو کہیں کہ اس کو کرتے ہیں کافر ہو جائیں، اس کو سجدہ کیوں کرنا؟ وہاں سے عمارت اگر ہٹا بھی دی جائے اگر مرمت کے لیے تو پھر بھی رخ کریں، ہم سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں۔ مسجود لہو اللہ، مسجود الہ سائڈ کون سی؟ مکہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا۔ اور مسجود علیہ عین سے ہو جائے تو جس چیز پر سجدہ کرتے ہیں، فرش پر کرتے ہیں، صاف بچھی ہوئی کرتے ہیں۔ اسی لیے مسجد نبی میں شیعہ لوگ کر رہے تھے نا سجدہ گاہ پر سجدے، متوع آ گیا، شرک شرک شرک۔ جب قاضی کے پاس ان کا عالم صاحب تھا، اس نے کہا قاضی صاحب جو یہ ریشمی فرش پر سجدے کرتے ہیں، یہ ریشم آپ نے بچھا رکھا، جو اس پر نمازی پڑھ رہے ہیں سنی سجدہ کرتے ہیں، یہ ریشم کو کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ریشم پر کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہم بھی اس پر کرتے ہیں، اس کو نہیں کرتے، اس پتھر کو نہیں کر رہے، اس مٹی پر کر رہے ہیں۔ اور اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ریشم جو ہے نا یہ بعد میں تم نے پکھنڈ بنا لی ہیں کہ نماز پڑھنے میں وقت ریشم پر کرو، اللہ کے رسول زمین پر سجدہ کرتے۔ اس لیے اگر تم نے زمین نہیں نہ رہنے دی تو ہم نے مٹی کے اتنے اتنے بنا لیے جس پر سجدہ کم از کم ہوتا۔ یہی امام مالک اور ابن مسعود کرتے۔ بیٹا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساری عمر مٹی کے ساتھ سجدہ نہیں کیا، اس لیے مٹی مل جائے تو افضل سجدہ تو وہ ہے کہ خاک پر رکھو سر۔ ہم نے جا نماز بنا لیے سجادے، ابن تیمیہ کہا سب بدعتی، کہاں ہوتے تھے جا نماز؟ اب ہم اس پر پڑھتے ہیں، اس پر پڑھتے ہیں، ان کو نہیں سجدہ کرتے۔ مسجود لہو، مسجود الہ، مسجود علیہ، تینوں کا الگ رکھنا چاہیے، پھر مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو سب دوستوں کو اللہ خوش رکھے، جنہوں نے سوال بھیجے اللہ تعالیٰ نے خیریت سے رکھے، جو سن رہے ہیں سامعین کو بھی اللہ صحت اور عافیت دے، عالم اسلام کو اللہ متحد رکھے، پاکستان کی بھی حفاظت کرے، جو دشمن اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں رسوا اور ذلیل کرے۔ یہ خطہ امن کا خطہ بڑی مشکل سے حاصل ہوا۔